آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ طالبان نے خیبر پختونخوا کے پاس 2 ایریاز پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی حکومت لے آئے ہیں۔ افغانستان میں ہم نے بہت خوشیاں منائی۔ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ حقیقی آزادی مل گئی ہے وہاں پر۔ بھائی حقیقی آزادی مل گئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس حقیقی آزادی کا پاکستان کو کتنا اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دوسرا پرائم منسٹر بھی طالبان نے ایک وہ منتخب کر دیا۔ آپ اس حوالے سے پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں؟ جن لوگوں کے پاس طاقت رہی ہے، جنہوں نے فیصلے کیے، آپ کا ملک ٹوٹا ہے 71 میں، آپ کے یہاں پہ اسامہ کا واقعہ ہوا ہے، مجھے آج تک آپ نے کوئی سچ نہیں بتایا۔ پاکستان کے سپہ سالار آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سعودی عرب عمرے کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس وقت اپنی جان بچانے میں اور سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا شکار ہوئی ہے۔ اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ ہم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہم نے لوگوں کے قرضے واپس کرنے ہیں، لہٰذا آپ لوگ پیٹ پر پتھر باندھ لیں۔ سر یہ کیا سچویشن چل کیا رہی ہے آخر کہ ایک مطلب کنٹری میں دو مطلب پرائم منسٹرز؟ نہیں، ایک کنٹری کے اندر اس کو کہتے ہیں سیول وار، انڈیفینیٹلی یہ سیول وار ہے، تو اس میں اگر آپ ایک پیرالل گورنمنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ کوئی قانونی بات نہیں کہ ایک کنٹری میں 2 پرائم منسٹر ہیں۔ ہماری تو حالت یہ، ہم کہہ رہے ہیں زرعی ملک ہے اور 30 لاکھ ٹن گندم ہمیں منگوانی ہوگی اس سال میں۔ بھارت کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں بھارت کے مقابلے میں، اور بھارت کی حیثیت آپ دیکھ، وہ ایک مالدار ملک ہے، وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں پر دہشت گردی نہیں ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے نا، دنیا کو دکھ رہی ہے نا کہ یہاں پر دہشت گردی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بھی فیصلے کرنے ہیں۔ آج پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کے خلاف آپریشن کریں۔ دنیا کے کسی ملک میں یعنی وہ ہم 100,000 اختلاف کریں مودی سے، تو مودی کو ہم کہتے ہیں نا کہ چائے بنانے والا تو وزیر اعظم بن گیا۔ سر کہا یہ بھی ایک جا رہا ہے کہ طالبان جو پاکستان میں ہے وہ اپنی ہی ایک پرائم منسٹر لے کر آ رہے ہیں، تو پاکستان میں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، یعنی شریف خاندان کی جو ایک گورنمنٹ چل رہی ہے، تو اس پر پاکستان کے طالبان کی ایک اور گورنمنٹ آ جانا، اور کہا جا رہا ہے کہ ان پہ جس طرح افغانستان میں ماحول ہے اسی طرح وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ابھی تو خیبر پختونخوا تک محدود ہے، اور وہ لوگ وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ ان سے خوش بھی ہیں، بلکہ ان کے ملیٹنٹ میں بھی ایڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مطلب گروپس میں بھی ایڈ ہو رہے ہیں جو وہاں کے ملیٹنٹ ہیں۔ تو سر یہ کیا سچویشن چل کیا رہی ہے آخر کہ ایک مطلب کنٹری میں 2 مطلب پرائم منسٹرز، تو ہم کدھر جائیں سر یہ بتائیے گا۔ نہیں، ایک کنٹری کے اندر اس کو کہتے ہیں سیول وار، انڈیفینیٹلی یہ سیول وار ہے، تو اس میں اگر آپ ایک پیرالل گورنمنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ کوئی قانونی بات نہیں کہ ایک کنٹری میں 2 پرائم منسٹر ہیں۔ ایسا جو ہے وہ ہسٹری میں بہت دفعہ ہوا ہے، جب جو ہے وہ جو بھی ملیٹنسی تھی یا جہادی قوتیں تھی، انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی حکومتیں ڈکلیئر کی اور ان کو آن گراؤنڈ انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اور پختونخوا یا فاٹا میں اس کے لیے بڑے جو ہے ان کے لیے فیوریبل ماحول ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں سوات میں جو ہے وہ ملا جو تھا صوفی محمد، جس نے کہ وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا اوپنلی پورے علاقے پہ، اور وہاں پہ اس نے اپنی حکومت قائم کر دی تھی، جہاں پہ کہ اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی طالبان ہی تھے، وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے، اپنے فیصلے سناتے تھے، لوگوں کو ہینگ کرتے تھے، ان کو موت کی سزا دیتے تھے، ان کو کوڑے مارتے تھے۔ تو جب آپ اپنا پورا ایک جسٹس سسٹم قائم کر لیں اور آپ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا ایک پیرالل سسٹم اس کو کامیابی سے چلاتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ اس علاقے پہ ختم ہو گئی، اور اس میں یہ قوتیں جو ہیں یہ انہوں نے بار بار ایسے کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معاملہ بھی انہوں نے جو ہے وہ درست طریقے سے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا تھا کہ ان پہ فورس کا استعمال کر کے تو ان کو کوئی نشان عبرت بناتے، بلکہ وہاں بھی بہت بڑی بارگین ہوئی تھی، جوڑ توڑ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وقتی طور پہ تو انہوں نے اپنی ریٹ واپس کلیم کر دی، لیکن ریئلی اس علاقے کا جو رول ہے اور اس علاقے کا حکم جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ طالبان چلاتے رہے، اور اب بھی ان کے ہاتھ میں بہت سارے اس طرح کے علاقے ہیں، نئے علاقے ہیں۔ کہ افغانستان میں ہم نے بہت خوشیاں منائی۔ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے یہ فرمایا
کہ حقیقی آزادی مل گئی ہے وہاں پر. بھائی حقیقی آزادی مل گئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس حقیقی آزادی کا پاکستان کو کتنا اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے کہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. وہاں پر جو ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پر جو گروپ ہے TTP ہے یا دوسرے گروپس ہیں جو افغانستان میں فعال ہیں, وہ مدد کرتے رہے ہیں موجودہ افغان انتظامیہ کی لڑائی میں. وہ ایک دم ان کو اس کے اوپر کوئی فشار نہیں لے کے آئیں گے اور وہ یہ بھی کہیں گے یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, آپ اس کو خود حل کریں. تو اور ہم بات چیت کرا سکتے ہیں. بات چیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے. ہم نے کچھ دہشت گرد چھوڑ بھی دیے, پھر بھی انہوں نے ہمارے اوپر حملے جو ہے وہ جاری رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک جو اس طرح کے ایک جو فوجی وہ ہے انتظام اور انصرام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ایک ریگولر ہوتا ہے. وہاں پر ابھی بھی کمانڈر جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار ہیں. وہ مالی طور پہ بھی خود مختار ہیں, وہ عملیاتی طور پر بھی مختار ہیں. وہ فیڈرل اپنی جو کابل کی گورنمنٹ ہے اس کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں, شاید وہ اس کو ڈیفائی بھی کرتے ہوں. یہ پہلے بھی وہ ہوتا رہا ہے. اور اس قسم کی جب انسرجنسی ہوتی ہے تو آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو ابھی تک وہ سسٹم ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تو اگر کابل گورنمنٹ چاہتی بھی ہے, وہاں پر جو لوکل کمانڈر آپ کے بارڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شاید اس کے کچھ اور عزائم ہوں. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے. اس کا ہم نے حل نکالنا ہے کیونکہ آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں روزانہ کے حساب سے ہمارے اتنی زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی ہے. سسٹینیبل پالیسی نہیں ہے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس وقت اپنی جان بچانے میں اور سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا شکار ہوئی ہوئی ہے. اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. وہ کسی اور ملک سے کیا بات کرے گا. ابھی ایمبیسڈر صاحب نے فارن پالیسی کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ آپ اس کا ایک عام زندگی میں ایک مثال لے لیں کہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے اور آپ سے روزانہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑیں گے. اس کے ساتھ دوستی آپ ختم کرنے کی کوشش ختم ہو جائے گی, اسے دور کریں گے. بالکل. تو پیسے مانگنے جا رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ پھر کیا ہماری عزت رہ جاتی ہے اور کون ہماری مدد کرے گا اور کیا ہم وہ کریں گے. اور اس قسم کے جب ہمیں کوئی پیسہ دیتا ہے نا تو آپ کو خود مختاری جو ہے نا کچھ نہ کچھ سرنڈر کرنی پڑتی ہے. کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے یقینی طور پہ. برگیڈیئر سعد صاحب